آپ عرفات میں اپنے خیموں میں جائیں گے. اب عرفات آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جس کے لیے آپ نے پیسے بھرے ہیں، جس کے لیے مشقت کی ہے، وہ دن آ گیا ہے. اور امت کا اس پہ اتفاق ہے تقریباً کہ سب سے افضل دن پورے سال کے دنوں میں وہ عرفات کا دن ہے. رات سب سے افضل شب قدر کی ہے اور دن عرفات کا دن سب سے افضل ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی نے کہا کہ تمہارا دین مکمل ہونے کی تمہیں خوشخبری آئی ہے. اگر یہ آیت جو تمہارے پاس آئی ہے سورہ مائدہ کی آیت، اگر یہ تو ہمارے پاس نازل ہوتی، مائدہ کی آیت نمبر 3 کہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کرنے پر اللہ راضی ہو گیا. تو یہ ان یہودی نے حضرت عمر کو کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے پاس نازل ہوتی ہم سیلیبریٹ کرتے. حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمیں وہ دن بھی معلوم ہے، وہ جگہ بھی معلوم ہے، جمعے کا دن تھا اور عرفات کا مقام تھا جہاں پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس دن ہم عید مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے بڑے فضائل بیان فرمائے. 70,000 نبیوں نے یہاں پر حج کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ، مسلم شریف کی روایت ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں عرفات کے دن. اور اس دن اللہ یباہی بہم الملائکہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے انسانوں کے سامنے، انسانوں کے وجہ سے. یعنی اللہ بولتے ہیں یہ میرے انسان، یہ میرے بندے، اور اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ جب انسان پیدا اللہ نے کیا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا اللہ اس کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، یہ تو کرپشن کرے گا اور خون بہائے گا. تو اللہ فخر کرتے ہیں یہ میرے بندے، اتوا شعثا غبرا، یہ آئے ہیں پراگندہ بال اور بکھرے ہوئے گندے کپڑوں میں اور میل لگی ہوئی جسم میں، اور یہ آئے ہیں میرے سے معافی مانگنے، تم گواہ رہو میں نے سب کو معاف کر دیا. فرشتے کہیں گے اللہ میں ایک بندے نے ایسے کیا تھا، ایسے اللہ کہیں گے سب کو معاف کر دیا. اور ذکر جو ہے صحابہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے فرمایا کہ جب ہم اللہ کے نبی کے ساتھ حج کر رہے تھے، من المحلل ومن المکبر، بعض لوگ لا الہ الا اللہ پڑھے تھے، بعض لوگ اللہ اکبر پڑھے تھے. آپ نے کسی کو منع نہ فرمایا، یعنی یہ جو بڑے ذکر ہیں ان میں کوئی بھی جو کر لے وہ کر لے. لیکن سب سے افضل ذکر ان دن میں کیا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا جو میں نے اور سارے نبیوں نے عرفات کے دن مانگی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا زیادہ کرنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل تھا عرفات میں، وہ عمل یہ تھا کہ آپ ظہر اور عصر کی نماز آپ نے اپنے وقت پر اول وقت میں پڑھی. آپ نے اصل میں قیام کیا مسجد خیف میں، اس کا مسجد خیف کا ایک حصہ عرفات سے باہر ہے، اس لیے مسجد خیف ایسے بنی کہ اللہ کے نبی نے وہاں قیام کیا تھا. پھر آپ اس حصے میں آئے، آگے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پہ آئے، اس کے دامن میں آئے اور آپ نے دعا شروع کی ظہر عصر پڑھ کے. تو یہ جو بہت سارے علماء نے وقت کیلکولیٹ کیا ہے، یہ تقریباً 5 گھنٹے کا وقت بنتا ہے. 5 گھنٹے آپ نے اٹھنی پہ بیٹھ کے یوں کر کے دعا کی، کبھی یوں کر کے دعا کرتے، کبھی آپ یوں کر لیتے، اور یا ربی امتی یا ربی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت. ہمارے نبی نے اتنی ہمارے لیے دعائیں کی. اور ازواج مطہرات میں سے ایک نے اللہ کے نبی کو دودھ کا پیالہ پیش کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ اللہ کے نبی نے یہ روزہ تو نہیں رکھا ہوا. تو اللہ کے نبی کی عادت تھی آپ دودھ واپس نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے دودھ پیش کیا، آپ نے دودھ پی لیا. اس سے ثابت ہوا کہ حاجی پر عرفات کے دن کا روزہ سنت نہیں ہے، اور حاجی کے علاوہ عرفات کے دن کا روزہ یعنی 9 تاریخ کا روزہ، جس ملک میں جب بھی 9 تاریخ ذی الحج کی، یہ روزہ بہت ثواب کی بات ہے. اور پھر آپ نے اتنی دعائیں کرتے کرتے آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا. اور جب عرفات کا دن پورا ہو رہا تھا تو آخری جو وقت ہے بالکل مغرب سے قریب کا، سب سے افضل دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت طلحہ بن عبداللہ قریظ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رؤی الشیطان یوما فیہ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ منہ الا فی یوم، کہ شیطان اس سے زیادہ ذلیل، رسوا، چیخنے والا، چلانے والا، غصے میں اس دن سے زیادہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. اس وجہ سے کہ اللہ نے اتنی بڑی تعداد معاف کی ہے تو شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے کہ میری ساری کی کرائی، وہ جو پورا سال میں نے سب کو گمراہ کیا، بے حیائی میں لگایا، سارا ضائع ہو گیا، اللہ نے تو سب کو ہی معاف کر دیا، کوئی بھی نہیں بچا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا چلو جی اب نکلو. مغرب کا جیسے وقت داخل ہوا آپ نے اونٹنی چلائی، آپ کی قصوا اونٹنی جو ہمارے نبی کی تھی وہ چلی، آپ نے چلو. اس لیے اب مغرب میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ مغرب سے پہلے آپ نے تیار ہو جانا ہے اور آپ نے اب مزدلفہ کی تیاری کے لیے نکلنا ہے. اور اگر آپ کے گروپ والے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بسوں میں آ کے بیٹھ جائیں تو آپ بسوں میں آ کے بیٹھ جائیں، اور بہتر ہے کھڑے ہو کے جتنا ہو سکے دعا کریں، باہر دھوپ میں دعا کریں. جب ہمت نہ ہو
خیمے میں آ جائے، کھڑے ہو کے دعا کریں، بیٹھ کے دعا کریں۔ بہتر ہے اگر آپ صبح عرفات میں پہلے پہنچ جائیں تو آرام کر لیں، سو لیں، تاکہ جو اصل وقت ہے عرفات کا نمازوں کے بعد وہ پورا کریں۔ جو حنفی حاجی ہیں وہ ظہر اور عصر اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے راجح قول کے مطابق یہ ضروری ہے کہ اگر ظہر عصر جمع کر دی جیسے اللہ کے نبی نے کی تھی تو وہ امام حج کے پیچھے کیا جائے، یعنی جو حج کے امام صاحب ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے، ان کے پیچھے کوئی پڑھے گا تو جمع کرے گا، اگر اکیلے خیمے میں پڑھے گا تو ظہر اپنے وقت میں عصر۔ بعض حنفی امام ابو حنیفہ ہی کا ایک قول یہ بھی ہے، حنفی و احناف کا، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا، کہ ظہر عصر جمع کر سکتے ہیں۔ باقی پوری امت جمہور کے نزدیک ظہر عصر جمع کی جاتی ہے۔ اب اس میں میری درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ جھگڑا نہ کریں، اس لیے کہ اگر کوئی جمع کرتا ہے جمع کرنے دیں، کوئی الگ پڑھتا ہے الگ پڑھنے دیں۔ یہ امت کے ایسے مسائل ہیں، فروعی مسائل، اس میں شریعت میں گنجائش اور رحمت اور لچک ہے، یہ لڑنے کے مسائل نہیں ہیں۔ ہم عرفات میں اللہ کو منائیں، چھوٹے مسائل فقہ کے، یہ جو فروعی مسائل ہیں یہ توسع والے، گنجائش والے مسائل ہیں۔ اگر کوئی امام صاحب کراتے ہیں آپ کو جیسے ہو رہا ہے ویسے کرنے دیں۔ اگر آپ کے حج گروپ میں 2 حضرات ہیں، کوئی جمع کرنا چاہتے ہیں کوئی الگ، ان کو ویسے کرنے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں سب کا حج اللہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔